العلم نور، العلم نور، العلم نور. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. محترم سامعین ناظرین، دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں ہر پل ہر دم نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر پل ہر دم آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین ناظرین، یہ ماہ مقدس ماہ شعبان المعظم ہے. اسی متعلق آج کی ہماری ویڈیو ہونے والی ہے. محترم سامعین ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت ہی مقدس اور محترم مہینہ ہے جس کو عرف عام میں شعبان المعظم کہا جاتا ہے، اور اسی مقدس مہینے کے اندر رب تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بہترین رات عنایت فرمائی جس کو ہم شعبان یعنی شب برات کی رات کہتے ہیں. شعبان المعظم کے مہینے کے اندر بہترین رات شب برات کی ہے، اور یہی رات ایسی ہے کہ اس رات کو ہمارے نامہ اعمال چینج ہوتے ہیں. اسی متعلق رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین. حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کا معنی مفسرین اکرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا تو اللہ رب العالمین جانے یا اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے. اس کا معنی جناب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا گیا. محترم سامعین ناظرین، یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں. اسی وجہ سے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حامیم، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا والکتاب المبین، کہ حامیم کے بعد ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے روشن کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی. اس کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے شب برات کی رات کو مبارک رات بنا دیا ہے. فرمایا کہ انا کنا منذرین، بے شک رب تبارک و تعالی ڈر سنانے والا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس میں ہر حکمت والا کام رب تبارک و تعالی بانٹ دیتا ہے. تو یہاں پر مفسرین اکرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا کنا منذرین کہ ہم ڈر سنانے والے ہیں، تو آدمی دو طریقے سے سبق حاصل کرتا ہے، دو طریقے سے وہ سبق لیتا ہے، حاصل کرتا ہے. ایک نرمی کے ساتھ، یا تو اس کے اوپر نرمی کی بات آ جاتی ہے، لگ جاتی ہے، اس کے دل کے اندر اتر جاتی ہے. اور دوسری جو طبیعت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سختی والی. جب تک نرمی کی بات آدمی کرتا رہتا ہے تب تک اس بندے کو سمجھ نہیں آتا، لیکن جیسی سختی کی بات شروع کر دی جائے تو ویسے وہ بندہ مان جاتا ہے. رب تبارک و تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمایا انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم ڈر سنانے والے بھی ہیں. اگر تم اس رات کو پکڑ لو اور اس میں عبادت کر لو تو تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. محترم سامعین ناظرین، اگر تم میری فرما برداری کرو گے تو جنت پاؤ گے، اگر نافرمانی کرو گے جہنم میں جاؤ گے. اسی وجہ سے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر رب تبارک و تعالی ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیتا ہے. محترم سامعین ناظرین، شب کے معنی فارسی میں رات کے ہیں، اور برات یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی لغت کے اندر پاکیزگی کے ہیں.
یعنی پاکیزگی والی ستھری رات، یہ اس کا معنی ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی جو علماء کرام فرماتے ہیں وہ ہے کہ نجات پانے کی رات، چھٹکارے کی رات، اور عرف عام میں اس رات کو ہم شب برات کہتے ہیں، چونکہ اس رات میں بے شمار رب تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ گناہ گار انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں اور دوزخ سے بری ہو جاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات یعنی چھٹکارے کی رات کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین ناظرین، آپ تمام حضرات کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، 14واں دن شعبان کا ہوتا ہے، آگے جو رات لگتی ہے وہ 15ویں رات لگتی ہے، اور یہی رات شب برات کہلاتی ہے۔ شب برات کے مفسرین کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 نام ہیں۔ پہلا نام لیلۃ المبارکہ یعنی کہ برکت والی رات، دوسرا نام لیلۃ الرحمہ یعنی کہ رحمت والی رات، تیسرا اس کا نام ہے لیلۃ السکے یعنی نجات پانے والی رات، نجات کا چیک ملنے والی رات، ایسی رات کہ جب آدمی تھوڑی سی بھی عبادت کر لے تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اس کے بعد لیلۃ البراء یعنی کہ نجات والی رات، جس میں آدمی تھوڑی سی نیکی کر لے تو رب تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے بدلے اس کو بہت ساری نیکیاں عطا فرما دے اور اس کے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں سے گناہوں کو بدل دے۔ محترم سامعین ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، یعنی شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو، کیونکہ فإن اللہ تبارک و تعالی ينزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ کی تجلی غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَاغْفِرُ لَهُ، کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ مِن مُسْتَرْزِقٍ فَارْزُقْهُ، ہے مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا فرما دوں۔ الا من مبتلیٰ فعافیہ، ہے کوئی جو بندہ مجھ سے بیماری سے نجات مانگے اور میں اس کی تمام بیماریوں کو ٹھیک کر دوں۔ شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو، دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ رب العزت آسمان سے دنیا پر تجلی فرماتا ہے، جو کہ غروب آفتاب کے بعد ظاہر ہوتی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے بیماری سے نجات مانگنے والا کہ میں اس کو ٹھیک کر دوں، ہے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے مصیبت کو دور کروانے والا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ محترم سامعین ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، سورج نکلتے تک رب تبارک و تعالی یہی اعلان فرماتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرما دوں۔ اس کے بعد یہ نیک رات، یہ بابرکت رات، اتنی پاکیزہ رات ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، اور شعبان کی 15ویں رات فرشتوں کو آئندہ پورے سال کے لیے از سر نو آرڈر دے دیے جاتے ہیں۔ اس رات کو پورے سال بھر کی اموات کا رجسٹر ملک الموت جناب حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور اس میں نام لکھا ہوتا ہے، جگہ لکھی ہوتی ہے، موت کا وقت لکھا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے کس ٹائم پر، کس وقت پر، کون سی جگہ پر مرنا ہے۔ جو شخص اس رات کو عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اس کا نام عبادت کے اندر آ جاتا ہے،
فرمایا کہ جو شخص سجدے کر رہا ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کی قسمت بھی مزید بہتر بنا دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ شب برات میں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ جو شخص رب سے رزق مانگتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے رزق عطا فرما دیتا ہے، جو مغفرت مانگتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، جو شفا مانگتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ہمارے گناہوں کی بخشوانے والی رات ہے، اور پھر ساری ضروریات اور انتظامات پورے کرنے کے بعد جو شخص رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا مانگتا ہے کہ مولا تو نے مجھے ہر چیز عطا فرمائی، مولا مجھے اگلا سال بھی عطا فرما لیکن وہ نیکیوں والا سال عطا فرما۔ جب آدمی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اتنا عطا فرما دیتا ہے، اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندے کی صرف سوچ ہی ہوتی ہے اور اگلا سال بھی اس کا پریشانیوں کے بغیر کٹ جاتا ہے، گناہوں کے بغیر کٹ جاتا ہے، اور وافر رزق کے اندر اس کا وہ سال گزر جاتا ہے۔ محترم سامعین ناظرین، اسی وجہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باقی راتیں وہ ہیں جن میں آدھی رات کو رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، لیکن یہ مقدس اور محترم رات ایسی ہے کہ اس رات کے اندر رب تبارک و تعالی رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ محدثین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس رات کو تھوڑی سی بھی عبادت کر لیتا ہے، پوری امید ہے کہ رب تبارک و تعالی رحمت کا ایک چھینٹا اس کے اوپر ڈال دے، برسا دے، تو اس ایک چھینٹے کی برکت سے اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں، رزق کے اندر بھی برکت ہو جائے۔ محترم سامعین ناظرین، اس مقدس اور محترم رات کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے، اپنے گناہوں کی رب تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیے تاکہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور ہمارے رزق کے اندر بھی مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرما دے۔ اس سے آگے کا ٹاپک نیکسٹ ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے اور احادیث مبارکہ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔